قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی جائے گی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ اسلام آباد مقامی حکومت ایکٹ کا ترمیمی بل اور ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے قیام کے بل پر قائمہ کمیٹی رپورٹ پیش ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ مختلف توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈا میں شامل۔ صدر کے خطاب پر بحث بھی جاری رہے گی۔ اتحادیوں کے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری میں تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے بعض تحفظات دور کر دیے۔ پی ٹی آئی کے متعلق اقدامات پر بھی مشاورت۔ حکومت جلد بازی میں پابندی کے بجائے اتحادیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ اسرائیلی اقدام کے خلاف آج قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج یوم سوگ بھی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو پہلے اپنے کیے کی تلافی کرنا پڑے گی۔ جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی۔ مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کو نمائندہ مقرر کرنا کیا سنجیدہ اقدام ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو۔ مزید کہا، آرمی چیف کی توسیع کے بارے میں قانون کی کتابوں میں واضح لکھا ہے۔ آرمی چیف کی توسیع کے بارے میں کچھ کہہ کر نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے۔ وہ جنرل راحیل شریف کی تعیناتی والے دن ہی وزیر دفاع بنے تھے۔ آنے والے چیف جسٹس پر کوئی تنقید نہیں ہو رہی۔ ملک میں عدلیہ اور پارلیمان کا اپنا اپنا کردار ہے۔ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کر رہے ہیں۔ قاضی پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کے ریڈ زون فائز ود فہد حسین نے بات چیت۔ کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن لیں تو تمام جواب مل جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا۔ الیکشن کے بعد ان سے کہا تھا حکومت بنا لیں، اکتوبر اور دسمبر نے بھی آ جانا ہے۔ ادارے جب سمجھیں گے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کر لیں گے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ کہا، فوج نے سیاست سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پانی پی ٹی آئی فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہی ہیں، چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انہیں گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات پر حملہ آور ہے۔ پابندی کا فیصلہ بیرون ملک مہم چلانے کے بعد کیا گیا۔ عدلیہ اگر عدم استحکام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔ تحریک انصاف 5 اگست کو سوابی میں جلسہ کرے گی۔ 15 روز میں اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا بھی اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور سوابی کے جلسے کے میزبان ہوں گے۔ اسد قیصر بولے، ملک میں تاریخی مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ ریکارڈ ٹوٹ گیا، لاہور ڈوب گیا۔ 307 ملی میٹر بارش سے 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سڑکیں، گلیاں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ انڈر پاسز تالاب بن گئے۔ شہری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دھکا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں ہوئی۔ نشتر ٹاؤن میں 282، اقبال ٹاؤن میں 232، سمن آباد میں 220، قرطبہ چوک 218، لکشمی چوک پر 205 ملی میٹر سے زائد بارش۔ شہر میں بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ لاہور میں بارش ہوئی طوفانی، اسپتالوں میں بھی پانی ہی پانی۔ سرکاری اسپتالوں میں بیڈز اور دیگر سامان تیرتا رہا۔ میو اسپتال، جنا اسپتال، گنگا رام اور جنرل ہاسپٹل بارش سے متاثر۔ مریضوں، تیمارداروں اور طبی عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل ہاسپٹل میں شعبہ پلمونالوجی، اسکن سرجری اور دیگر وارڈز ڈوب گئے۔ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی زیر آب۔ میو ہسپتال کے آئی سی یو اور ایمرجنسی وارڈ میں پانی داخل۔ جنا ہاسپٹل کا آرتھوپیڈک وارڈ برساتی پانی سے متاثر۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش ہوئی۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع، فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ عبداللہ ہارون روڈ پر درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ آئی چندی گڑھ روڈ پر بینک میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ گلشن معمار عبداللہ گوٹ کے برساتی جوہر میں گر کر بچہ جاں بحق، لاش نکال لی گئی۔
چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بارش کا موجودہ سسٹم کراچی سے نکل چکا، نیا اسپیل 4 اگست کو شروع ہوگا۔ مونسون کا نیا اسپیل، راولپنڈی میں بھی بارش ہوئی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، جہلم، چکوال، میاں والی میں بادل برس پڑے، مری، نوشہرہ، سجاول، ٹھٹا اور دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ لسبیلا کے علاقے بیلا میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ شکر گڑھ میں لڑکا اور ایبٹ آباد میں بچی برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ہب کے علاقے وندر میں آسمانی بجلی گرنے سے 77 سے زائد بچیاں ہلاک۔ ایک جماعت بارش کے پانی پر بھی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی سیاسی مخالفوں پر تنقید، کہا پرانی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد اہم مقامات کو کلیئر کر دیا گیا۔ عظمہ بخاری بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے مزید بولی، ڈینگی آیا تو امت مسلمہ کا لیڈر پہاڑوں پر چڑھ گیا تھا۔ لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا اور فیروز میں داخل، جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے اگلی تاریخ تک مؤخر۔ 3 اگست کو کراچی میں بھی دھرنا دینے کا اعلان، دیگر صوبائی دار حکومتوں میں بھی دھرنے دیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، جماعت اسلامی نے عوامی دھرنے کے 14 اگست تک کے تمام انتظامات مکمل کر دیے۔ چند روز بعد پشاور، لاہور اور کوئٹہ میں دھرنے ہوں گے، پھر ڈویژن کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری سے گوہر اعجاز کی قیادت میں فیڈریشن آف چیمبرز کے وفد کی ملاقات، صدر نے کہا توانائی کی بڑھتی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرنا ہوگا، کاروباری برادری کیپیسٹی چارجز کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کمیٹی بنائے۔ گوہر اعجاز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر عوام کے پیسوں کی چوری بند کی جائے، پاکستان 40 لوگوں کا نہیں 24 کروڑ عوام کا ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، پاکستان نے آئی ایم ایف کو 3 ارب 60 کروڑ ڈالر سے زائد سود ادا کر دیا۔ رقم پاکستانی کرنسی میں 1004 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق 3 سال میں آئی ایم ایف سے تقریباً 29 ارب ڈالر قرض لیا گیا، 21 ارب 72 کروڑ ڈالر سے زائد قرض واپس بھی کر دیا گیا۔ گزشتہ 4 سال میں آئی ایم ایف سے 6 ارب 26 کروڑ ڈالر سے زائد قرض لیا گیا۔ سپریم کورٹ کا شرعی عدالت کی اپیلوں کو نمٹانے کے لیے احسن اقدام، عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی لارجر شریعت اپیلیٹ بینچ بنانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ 5 اگست سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کے خلاف کئی اپیلیں زیر التوا ہیں۔ وفاق کے سرکاری تعلیمی اداروں میں ہفتے کی تعطیل ختم، وفاقی وزارت تعلیم نے ہفتے کی تعطیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلہ اضافی کلاسز اور کھیل کی سرگرمیوں کے پیش نظر کیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق 10 اگست سے ہوگا۔ تعلیمی اداروں کا تمام سٹاف معمول کے اوقات کار کے مطابق حاضری یقینی بنائے گا۔ امانی ایئر لائن کی بھارت جانے والی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ، پرواز SV773 مسقط سے کیرالہ کے شہر کوزی کوڈ جا رہی تھی۔ مسافر کو دل میں تکلیف پر پرواز کو کراچی لانے کی اجازت دی گئی۔ سول ایویشن کے مطابق بیمار مسافر کو اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ آف لوڈ کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔